پیارے بھائیو، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک زمانہ ہے۔ ایک عورت بیچ چوراہے پر کھڑی تھی، ایک شخص نے اس کا راستہ روکا، اس کے قریب جا کر اپنے عشق کا اظہار کیا۔ اس عورت نے کہا، ہوش کی دوا کھاؤ، تمہیں پتہ ہے میں شادی شدہ ہوں، مجھے بچے بھی ہیں۔ کہا میں جانتا ہوں۔ کہ پھر کا عشق ہو گیا ہے، کیا کروں؟ کہ اچھا، کا عشق کر کے کیا کرو گے؟ کہ نکاح کروں گا، شریک زندگی بناؤں گا۔ کہ اچھا ایک کام کرو، واقعی اگر سچا عشق ہے تو میں تمہارے عشق کو قبول کروں گی، شرط یہ ہے کہ 40 دن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھو۔ محترم پیارے بھائیو، اس کو تو واقعی لگاؤ تھا اس عورت نے۔ اس نے کہا اچھا، اگر 40 دن تم نماز عمر کے پیچھے پڑھنے کے بعد تم میری ہو جاتی ہو تو ایسی 40 دن کی نمازیں نہیں، 40 سال تک تمہیں پانے کے لیے عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ سکتا ہوں۔ کہ زیادہ لمبی باتیں نہ کرو، ابھی صرف 40 دن عمر کے پیچھے نمازیں پڑھو، پھر میں آپ کی ہوں۔ محترم پیارے بھائیو، اس شخص نے پابندی کے ساتھ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نمازیں پڑھنی شروع کی۔ جب 40ویں دن کی عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے گھر کی طرف رواں دواں تھا، وعدے کے مطابق وہ عورت چوراہے پہ کھڑی تھی، اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس شخص نے اپنی نظریں جھکائی اور اپنے منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ عورت نے دیکھا وہی شخص جو عشق کے مزاج کا دعوے دار تھا، یہ نظریں جھکائے جا رہا ہے۔ عورت نے آواز دی، کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے انتظار میں کھڑی ہوں۔ تو اس نے نظریں جھکائے رکھی، جواب میں کہتا ہے، وہیں کھڑی رہو، عمر نے اس دل کا تعلق مولا سے جوڑ دیا ہے۔ محترم پیارے بھائیو، دیکھا آپ نے، 40 دن عمر کے پیچھے پڑھی گئی نماز ایک بے راہ روی کا شکار انسان کو راہ راست پر لا رہی ہے۔ میں ایک مسجد کا امام ہوں، 40 سال تک میرے پیچھے کوئی نماز پڑھتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا۔ مجھے اپنی امامت کی فکر کرنی چاہیے کہ ایسی امامت کس کام کی؟ عمر کے پیچھے 40 دن کوئی نماز پڑھے، اس کے دل کی دنیا بدل جائے۔ میں ایک مسجد میں 40 سال سے امامت کر رہا ہوں، میرے مقتدیوں میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ میں نماز پڑھاتا ہوں، لوگوں نے ولی بن جانا چاہیے تھا، لیکن پیارے بھائیوں، کہیں نہ کہیں قصور ہمارا اپنا ہے، ورنہ نماز واقعی بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے والے کی دل کی دنیا بدل گئی۔ 40 دن میں اس بندے کی کیفیت یہ بنی، ایک طرف تو وہ عشق مزاج کا دعوے دار تھا، لیکن جیسے ہی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کی، اس نماز نے وہ اثر دکھایا کہ وہ عشق مزاج کا دعوے دار اب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد کی کیفیت یہ ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ کر اس بندے کی دل کی دنیا بدل گئی۔ اب وہی عورت سے وہ مرد کہتا ہے، وہیں کھڑی رہو، عمر نے اس دل کا تعلق مولا سے جوڑ دیا ہے۔ میرے پیارے بھائی، آج آپ کا یہی اشرفی سرکار چینل اور فیضان مخدوم چینل، یہ دونوں چینل وہی کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کا تعلق مولا سے مضبوط کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امت کو نمازوں کی طرف لائیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ امت بے راہ روی کا شکار ہے، امت کو نماز کی دعوت دی جائے۔ یقین جانیں، نماز اہم الفرائض ہے، افضل العبادت ہے، کسی حالت میں معاف نہیں۔